اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو زبان کی حکومت عطا فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اعجاز، آپ کا یہ معجزہ کہ اللہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام مخلوقات میں بہترین نگاہ عطا فرمائی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جو کچھ میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، اور جو کچھ میں سنتا ہوں تم ہرگز نہیں سن سکتے۔ تو پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ، آپ کی بصیرت ایسی ہے کہ جو کچھ رسول اللہ دیکھتے ہیں عام انسان اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز پڑھتے آپ نے اس طریقے سے ہاتھ بڑھایا اور پھر اس کے بعد ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا۔ صحابہ کرام نے نماز کے بعد عرض کی، یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ نے نماز میں اس طرح سے کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے سامنے جنت کا انگوروں کا خوشہ آ گیا تھا، پہلے میں نے سوچا کہ تمہارے لیے اس کو وہاں سے اٹھا لوں، لیکن پھر خیال آیا کہ جنت کی نعمتیں جنت میں ہی ملنی چاہیے۔ تو دیکھیں حضور کی نگاہ کتنی تیز ہے کہ فرش پہ کھڑے ہیں اور عرش سے آگے جنت کو دیکھ رہے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے، حضور نے خود فرمایا کہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ رسول اللہ کو فرشتے بھی نظر آتے ہیں، جنات بھی نظر آتے ہیں، شیاطین بھی نظر آتے ہیں، ارواح نظر آتی ہیں، عالم برزخ میں بھی دیکھ لیتے ہیں، ساتوں آسمانوں کے پار بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ایسی اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نگاہ عطا فرمائی ہے۔ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر تجلی فرمائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حال ہو گیا، آپ اندھیری گھٹا ٹوپ رات میں اس طرح نورانی آنکھوں کے ساتھ 30 میل کی دوری سے پتھر پہ چلتی ہوئی چیونٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر تجلی فرمائی تو ان کی نگاہ کا یہ عالم ہے کہ 30 میل دور رات کی تاریکی میں چلنے والی چیونٹی کو دیکھ لیں۔ علماء فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک مرتبہ تجلی ہوئی، آپ کا یہ احساس بن گیا کہ آپ اندھیری رات میں چلتی ہوئی چیونٹیوں کو دیکھ لیتے۔ غور کرو معراج کی رات رسول اللہ نے اللہ کا دیدار کیا، ذرا سوچو آپ کی نگاہ کا کیا عالم ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیوں نہ دور سے دیکھ لیا کریں گے۔ تو پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرش پر ہوں تو عرش کے آگے دیکھ لیتے ہیں، زمین پر ہو تو برزخ والوں کو دیکھ لیتے ہیں، اور برزخ میں چلے جائیں تو ہم دنیا والوں کو کیوں نہیں دیکھ سکتے۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت بلکہ اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح دن کے اجالے میں دیکھا کرتے تھے اسی طرح رات کی تاریکی میں بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سرکار نے فرمایا مجھ پر تمہارا خشوع غائب نہیں ہے اور نہ ہی تمہارا رکوع مجھ پر پوشیدہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تم کو پیچھے سے بھی اس طرح دیکھ لیتا ہوں جس طرح سے تمہیں آگے سے دیکھ لیتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہ تمہارا رکوع مجھ پر پوشیدہ نہ تمہارا خشوع مجھ پر پوشیدہ۔ چلو بھائی رکوع تو سمجھ میں آتا ہے کہ ظاہر میں کوئی صحابی رکوع کر کے دکھا رہا، حضور نے فرمایا تمہارا خشوع جو دل کے اندر ہے وہ بھی میں دیکھ لیتا ہوں، وہ بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ایسی نگاہ اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر 2 قبروں پر سے ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خچر بدکا صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اتنا بدگیا کے قریب تھا وہ رسول اللہ کو گرا دیتا، ہم نے سنبھال لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ سرکار نے کھجور کی 2 شاخیں منگوا کر ان پر ڈلوائیں اور فرمایا کہ جب تک یہ تر رہیں گی ان سے عذاب دور رہے گا۔ تو پتہ چلا کہ رسول اللہ زمین پر ہوں تو برزخ والوں کو دیکھ لیتے ہیں، تو آج جب برزخ میں ہے تو ہم روئے زمین والوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت
امت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھو کہ رسول اللہ نے کس کو دیکھا ہے؟ یہ رسول اللہ کی آنکھ کی ہمت ہے کہ آپ نے اللہ کا دیدار کیا، تو اللہ نے حضور علیہ السلام کو ایسی نگاہ عطا فرمائی۔ حضور علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو آپ کو سماعت بھی بڑی کامل اور اکمل عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میری امت میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو کہیں سے مجھ پر سلام پڑھے اور وہ جس مقام سے مجھ پر سلام پڑھے گا اس کی آواز مجھ تک پہنچا دی جاتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہم یہاں بیٹھ کر حضور علیہ السلام پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں، حضور نے فرمایا کہ اس کی آواز مجھ تک پہنچا دی جاتی ہے۔ سرکار وہاں عالم برزخ میں بیٹھ کے ہماری آوازوں کو سماعت کر لیتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، تم جمعے کے روز مجھ پر کثرت سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کرو، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا تمہارا جمعے کے دن پڑھا ہوا درود میں خود اپنے کانوں سے سماعت کرتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام خود ہماری آوازوں کو سنتے ہیں، اور فرشتے کا پہنچانا بھی حضور علیہ السلام کے شایان شان ہے کہ فرشتہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ہمارا درود پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی امتی کا یہ نام ہے اور اس کے باپ کا یہ نام ہے، اس کی طرف سے آپ پر درود و سلام۔ تو یہ ہے حضور علیہ السلام کی سماعت کے حضور علیہ السلام سن لیتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شب حضور علیہ السلام کے ساتھ میں باہر نکلا جبکہ سورج غروب ہو چکا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابی کا تم نے کچھ سنا؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم نے کچھ نہیں سنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو یہ یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے عذاب کی آوازیں مجھے سنائی دے رہی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کی سماعت ایسی ہے کہ دنیا میں ہو تو برزخ والوں کی آوازوں کو سن لیتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ تشریف فرماتے، سرکار ہمارے درمیان جلوہ گر تھے۔ حضور علیہ السلام نے ہم سے پوچھا کہ صحابہ تم نے کچھ سنا؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم نے تو کوئی آواز نہیں سنی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ میں آسمانوں کی آواز سن رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام زمین پر موجود ہیں مسجد نبی میں صحابہ کرام کے ساتھ، اور فرما رہے کہ میں آسمان کی آوازیں سن رہا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک آسمان کی آواز نہیں سنی تھی، ساتوں کے ساتوں آسمان کی آواز حضور سماعت فرما رہے تھے۔ ایسی اللہ نے حضور علیہ السلام کو سماعت عطا فرمائی۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ نے